اسلام آباد میں جمعے کی نماز کے دوران خدیجۃ الکبریٰ مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا جس سے 31 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد کے تمام بڑے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین نے جامع مسجد اور امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کے سانحے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے میں خدیجۃ الکبریٰ مسجد میں نماز جمعہ کے وقت خودکش دھماکہ۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے روکا گیا۔ اس نے فائرنگ شروع کر دی اور پھر مسجد میں داخل ہو کر خودکش دھماکہ کر دیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ پورا علاقہ لرز اٹھا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اسلام آباد کے تمام بڑے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ زخمیوں کی بڑی تعداد کو طبی امداد کے لیے نجی اسپتالوں میں بھی پہنچایا گیا۔ یہاں پہ جو داخلی دروازہ نا بڑا مین، اس مین دروازے کے ادھر ہی اس نے بلاسٹ کیا۔ پہلے رکوع کے لیے ہم نے جب اللہ اکبر کی تو بائٹ سے 3 فائروں کی آواز آئی، تو پھر ہم رکوع نے مکمل کر کے دوبارہ کھڑے ہوئے تو پھر 3 فائر ہوئے۔ پھر جب سجدے میں گئے تو 7 فائرنگ کے ساتھ بلاسٹ ہو گئے۔ اسپتالوں میں لواحقین کے رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی کے قریبی رشتہ دار بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر، عرفہ فیروز، حیدر شرازی، اعزاز سید، وقار ستی، دعا مرزا اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور افغان نہیں لیکن کئی بار افغانستان گیا۔ ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسائے ملک اور افغانستان شامل ہے۔ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مئی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا اس کی پراکسیز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے کرنے والے بھی وہی ہمارے ہمسایوں کے سپانسرڈ بائی انڈیا اور اس کے سپورٹڈ بائی افغانستان، اور جو ایک دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے یہ واقعہ ہوا ہے۔ جس دہشت گرد نے خودکش دھماکہ کیا اس کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں۔ وہ افغان شہری تو نہیں لیکن اس کا ٹریول کتنی دفعہ افغانستان ہوا ہے وہ معلومات اس کے جسم کے باقی حصے جو ہیں اس کے فورینزک کے بعد ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ یہ تمام جو دہشت گردی ہے اس میں ایک ہی پیٹرن ہے۔ ایک سائڈ پر داڑھی رکھے ہوئے مذہب کے نام پر دہشت گردی، اور دوسری سائڈ پر لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر BLA کی دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گرد بزدلی کی آخری حدوں کو چھو گئے ہیں، سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد خودکش حملے میں ملوث کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پونے میں لڑیں اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جس نے دھماکہ کیا ہے اور اس امام بارگاہ میں جو آئے ہیں اور جنہوں نے پلاننگ کی، چاہے وہ جدھر بھی ہوں گے نا، آپ کو اگلے چند دنوں میں رزلٹ۔ میری صرف یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم سب کو مل کے اپنے ملک کو بچانا ہے اور ان دہشت گردوں سے اور ان فسادیوں سے ہم نے جان چھڑانی ہے تاکہ یہ آئندہ نہ ہو سکے۔ اسلام آباد کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ پر خودکش حملہ آور سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقار، بتائیے گا انویسٹیگیشن میں مزید کیا پتہ چلا ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد کے علاقے ارلائی میں واقع مسجد خدیجۃ الکبریٰ پر ہونے والے خودکش حملے سے متعلق اہم وہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حملہ آور کی CCTV فوٹیج ہم نے حاصل کی ہے اور اس میں اسے حملہ آور کو فائرنگ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج کے مطابق خودکش حملہ آور نے جیکٹ پہن رکھی ہے، جبکہ اس کی فائرنگ سے مسجد کے باہر موجود افراد میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر وہ دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور کی شناخت بھی ہو گئی ہے اور شناختی دستاویزات کے مطابق خودکش حملہ آور کا نام یاسر ہے، جس کی عمر 26 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کا پتہ عباس کالونی
वो पेशावर का है। वाकई की मजीद तहकीकात जारी हैं और सिक्योरिटी अदारे फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए वकार। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खुदकुश धमाके की तहकीकात में एक और अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पेशावर में हमलावर के घर पर छापा मारा गया है। इस छापे के दौरान उसके 2 भाई और एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ से। रसूल दावड़, बताइएगा इस मामले की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद इमाम बारगाह खुदकश धमाके की तहकीकात में ये पेशरफ्त हुई है कि पुलिस ने छापे शुरू कर दिए हैं इस खुदकश के जो खानदान वाले हैं और इसके अलावा उसके सहूलतकार जो है, तो इस सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा गया है और उसकी घर तक पहुंच चुके हैं पुलिस और 2 भाई इनके गिरफ्तार हो चुके हैं, साथ एक खातून भी गिरफ्तार हुई है। और इसका ये कहा जा रहा है कि खुदकश हमलावर के जो दीगर सहूलतकार थे उसकी भी तलाश शुरू कर दी गई है और जो गिरफ्तार इनके खानदान के लोग हैं इनसे भी तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि ये अफगानिस्तान जाता रहता था तो इस वजह से आखिरी बार जो 5 महीने उन्होंने गुजारे उस बारे में भी खानदान वालों से यानी उनके भाइयों से पूछगछ जारी है। ये जो इलाका है कॉलोनी शेरोजंगी चरसेदा रोड पेशावर, इनके 2 एड्रेसेस है इसके आईडी कार्ड पे और मौजूदा पता इसका गंज मोहल्ला काजियान पेशावर है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक कलहदम तंजीम के साथ इनका ताल्लुक था। इसके घर पर अब पुलिस पहुंच चुका है, न सिर्फ यहाँ पेशावर में बल्कि नौशेरा में भी, चूंकि कहा जा रहा था कि उन्होंने वहाँ पे भी क़याम किया है, तो पेशावर और नौशेरा दोनों जगहों पे पुलिस के छापे बढ़ गए हैं और इनके साथ जिनका भी राब्ता हुआ है तो उस पर छापे मारे जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारियों का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए रसूल दावड़। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जिला औरकजई में 14 और जिला खैबर में 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक जिला औरकजई खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान फितनाइल खवारिज के ठिकानों को शदीद फायरिंग के तबादले के बाद निशाना बनाया गया, जिसमें 14 खवारिज मारे गए, जबकि जिला खैबर में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 खवारिज को मौसर तरीके से हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क भर में गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर बानी PTI की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली को दे दी गई है। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भेजी। सुपरिटेंडेंट जेल के जरिए मेडिकल रिपोर्ट बानी PTI की फैमिली ने वसूल कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के मुताबिक बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट अपोजिशन लीडर महमूद खान नचुकज़ई के ख़त के बाद जारी की गई है। PTI क़यादत ने मेडिकल रिपोर्ट के हुसूल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की थी। बानी PTI की फैमिली ने पेम्स अस्पताल की जानिब से जारी मेडिकल रिपोर्ट वसूल कर ली है। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भेजी थी। बानी PTI की आंख के इलाज से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि 74 साला बानी PTI को दाईं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। बानी PTI के आंख का अडयाला जेल में पहले मुकम्मल मुआयना किया गया। माहिर अमराज़े चश्म ने अडयाला जेल में तफसीली तिबी जाँच की। बानी की दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की तशखीस हुई है। माहिरीन ने अस्पताल में फॉलो अप इलाज की सिफारिश की। बानी PTI को 24 और 25 जनवरी की शब पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी को anti-VEGF इंट्रावेट्रिकल इंजेक्शन लगाया गया। बानी PTI का इलाज उनकी रजामंदी से किया गया है। बानी को तजवीज़ करदा तरीक़ा इलाज कामयाब रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी PTI की हालत इस ट्रीटमेंट के बाद मुस्तहकम थी। इलाज के बाद मामूल की हिदायत के साथ बानी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ اسلام آباد کے پیش نظر بسنت سے متعلق اپنی تمام سرگرمیاں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ کل لبرٹی اسکوائر پر ہونے والا میگا بسنت شو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایک بیان میں مریم نواز نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ قوم خارجیوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف متحد رہے، ان پر کوئی رحم نہ کرے۔ ملک کے دفاع میں قوم ہماری مسلح افواج کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اپنی امیدیں ٹوٹنے نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں آج ہی ایک غیر مبہم فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم متحد اور یکجا ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے چنگل سے اپنا امن اور خوشحالی چھین کر واپس لیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اسے حملہ آوروں سے بچانے کا عہد کرنا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے اور قرض ہے۔ سندھ حکومت نے اسلام آباد دھماکے کے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کلچرل نائٹ میں موسیقی کا پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ دولت مشترکہ کی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے اعزاز میں موسیقی کے بغیر سادگی سے شائع دیا جائے گا۔ اور اب کچھ بسنت کی بات کر لیتے ہیں۔ لاہور میں بسنت پوری آب و تاب کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس وقت لاہور میں کیا سما ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لبرٹی چوک سے ہماری نمائندہ نورین سلیم جنجوا۔ نورین بتائے گا، پورا دن گزر چکا ہے، کیا رونقیں رہیں، اب اگلی رات آ چکی ہے، کیا جوش و جذبہ ہے لوگوں کا بسنت منانے کے حوالے سے؟ فراز، شام کے وقت تھوڑا سا رش کم ہوا تھا، صرف شام کے وقت۔ آج چونکہ لاہور میں چھٹی ہے، لیکن اب شام کے بعد یعنی آپ یہ سمجھ لیں مغرب کے بعد سے لبرٹی چوک پہ جو رش شروع ہوا ہے، جو گاڑیوں کا جیم شروع ہوا ہے، بمپر ٹو بمپر جیم، اور تل دھرنے کی جگہ نہیں اور ابھی بھی پولیس ٹریفک اور ٹریفک وارڈنز لبرٹی چوک خالی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ٹریفک کا بہاؤ نارمل کیا جا سکے۔ عوام پیدل بھی آئے ہیں، حسین چوک بند کر دیا گیا ڈائیورژن کے لیے تاکہ یہاں پر ٹریفک کا فلو ہو، لیکن لوگ اپنی جو گاڑیاں ہیں، کچھ حسین چوک یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے، گاڑیاں وہاں روک کے آ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ ایم عالم روڈ پہ گاڑیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں۔ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر لبرٹی چوک میں لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں، یہاں کی سیلیبریشن دیکھنے، یہاں کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے، یہاں کا جو ڈھولک، آپ کہیں آپ کو ڈھولک کی تھاپ پہ ڈھول بجاتا ہوا کوئی نظر آئے گا، کچھ نوجوان ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، فیملیز ہینگ آؤٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، کچھ اسٹال سے کھاتے پیتے لوگ نظر آئیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ پریشان میں نے ٹریفک پولیس والوں کو آج دیکھا ہے، ٹریفک وارڈن کو دیکھا ہے، مستقل وہ شور کر رہے ہیں اور مستقل وہ ٹریفک کو ڈائیورٹ کر کے راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام قابو فی الحال نہیں آ رہی ہے۔ عوام ابھی تک باہر ہے، اپنی چھٹی بھی انجوائے کر رہی ہے، بسنت بھی انجوائے کر رہی ہے، اور یہاں ڈھولک کی اچھا یہاں پہ پتنگ بازی نہیں ہو رہی، لیکن جو دوسری انٹرٹینمنٹ ہے، سیلیبریشن ہے، ڈیکوریشن ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پولیس نے جگہ خالی کرانے کے لیے، ٹریفک پولیس نے جو ڈیکوریشن، جو بڑی بڑی پتنگیں لگائی ہوئی تھی، ڈیکوریشن تھی، ان کی لائٹس آف کر دی تھی تاکہ شاید لوگ واپس مڑ جائیں، لیکن لوگ واپس نہیں مڑ رہے۔ لوگ اسی طریقے سے بڑے مصمم ارادے کے ساتھ بسنت منانے کے لیے لبرٹی چوک پہ کھڑے ہیں۔ بالکل، لوگ ارادہ کر کے باہر نکلے۔ نورین کے حالات جیسے بھی ہوں، جتنا بھی رش ہو، باہر رہنا ہے، انجوائے کرنا ہے اور میکسیمم اس فیسٹیول کو جو ہے وہ اویل کرنا ہے۔ عثمان خلیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان، آپ کہاں پر موجود ہیں اور پتنگ بازی کا کیا ماحول ہے؟ اب پورا دن گزر چکا ہے، اب اگلی رات آ چکی ہے، کیا جوش و جذبہ اسی طرح سے برقرار ہے؟ کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے عثمان کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے۔ عثمان سے ہم دوبارہ رابطہ کر کے اس معاملے کو ذرا ٹھیک کر کے اور پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ماحول ہے، کیونکہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ عثمان آج بھی کسی چھت پر موجود ہیں اور بسنت کا جو اصل جو اس کی روح ہے، یعنی کہ پتنگ بازی، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ عثمان، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو دوبارہ اپنی ذرا بات کو ریپیٹ کیجئے گا۔ آپ ایک چھت پر لگ رہا ہے کہ موجود ہیں اور پتنگ بازی آج بھی زور و شور سے جاری ہے، کیا بتائیں گے آپ؟
वक्त मैं इकबाल और यहाँ पर इस वक्त भी जो है पतंगबाजी जोरों शोर से जारी है। और अगर मैं बताऊं तो सुबह से लेकर रात गए तक लाहौरियों ने खूब जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया गया, खूब पतंगबाजी की, खूब जो है एक दूसरे की मुख्तलिफ पकवानों से तवाज़ो की। और इस वक्त मैं एक छत पर मौजूद हूँ जहाँ पर रिश्तेदार आए हैं, उन्हें खूब जो है आज बसंत एंजॉय करवाई है। ठीक उस्मान, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे और दोबारा से ज़रा आपसे बात करेंगे। अभी हम भाटी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से दुआ मिर्ज़ा हमें रिपोर्ट कर रही हैं। दुआ, बताइएगा, बसंत फेस्टिवल पूरा दिन गुजर चुका है और ये भी बताइएगा कि आज का पूरा दिन क्या मॉनिटर किया गया, SOPs पर अमल दरामद कितनी हद तक किया गया लोगों की जानिब से, और वो जो कल हम जोश और जज्बा और बड़ी रौनकें देख रहे थे, क्या आज भी वही बरकरार है? जी बिल्कुल, ये जिंदा दिलों का शहर है, तो यहाँ पर चूँकि 3 दिन का फेस्टिवल है तो 3 दिन आप वैसे ही एनर्जी देखेंगे। और कल चूँकि चांद रात थी और 12 बजे जब बाकायदा आगाज़ हुआ तब लोगों ने पिन्ने पकड़ना शुरू किया और तनावर डालना शुरू किया। और फिर हमने आज पूरा दिन देखा कि मोची दरवाजे में तिल धरने की जगह नहीं थी क्योंकि वहाँ से डोर गायब हो चुकी थी और गुड्डे 4000 की जोड़ी मिल रही थी। लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना रहा और लोगों ने ये भी कहा कि ये एलीट्स का फेस्टिवल है, लेकिन फिर मिलजुल कर कोई काम चलाया है। इस वक्त अंदरून में सारी छतों पर लाइट्स चली हुई हैं और जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर अभी तक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर कवाली भी हो रही थी, लोगों ने बारबेक्यू खाया, जलेबियाँ खाई, कश्मीरी चाय पी, इसके साथ साथ इन्होंने भटूरे खाए और यहाँ पर जो जो अंदरून के जायके थे वो भी खाए और साथ साथ गुड्डे भी उड़ाए। तो मेरे साथ लोग मौजूद भी हैं। अभी ये इन्होंने अपने अब्बा जी के साथ मिलकर ये सारी तैयारी कर ली है। तो कैसे मनाया आपने? अभी तो हवा नहीं चल रहा है और ना हम उड़ाते हैं, बट ओवरऑल इसको ठूस के मतलब के होल्स बना के फिर ये डाले हैं। हाँ, डोर लगाते हैं। हाँ। तो सर आपको कैसा लग रहा है, अब ये वाली जनरेशन है 19 साल बाद का वक्फा और फिर बस ऐसा है कि हम लोगों ने सब कुछ कुछ के एहतमाम के साथ किया हुआ है, लेकिन अब जो है ये सब एहतमाम जो है ये मलिक साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमको इनवाइट किया। इट्स वंडरफुल, एवरीथिंग वाज एब्सोल्यूट, बहुत मज़ा आया और लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत अच्छा ये लग रहा है कि एनर्जी अभी तक वैसी ही है और अभी के जो मामलात हैं वो ये है कि लोग आज भी उसी जोशो खरोश के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बसंत का फेस्टिवल है, कई सालों बाद आया तो पूरी तरीके से इसका लुत्फ उठाने के लिए पूरी तरीके से लोग जो है एक्टिव हैं इस वक्त भी। बहुत शुक्रिया आपका दुआ मिर्ज़ा, हमारे साथ मौजूद थी उस्मान खलील और नौरीन सलीम। साबिक रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी ने इस्लामाबाद में खुद को हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में शहजाद कुरैशी का कहना था कि खुद को हमला सफाकियत और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। नमाजियों को निशाना बनाना खुली दहशत गर्दी और इंसानियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। दहशत गर्द मुल्क में खौफ की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं मगर नाकाम होंगे। इबादत गाहों पर हमले इंसानियत के दुश्मनों का मकरू चेहरा ज़ाहिर करते हैं। हुकूमत आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामियों का जवाब दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शोहर से बच्चों की हवालगी के लिए खातून की दरख्वास्त पर समाअत की। बच्चों को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि बच्चों को तकसीम नहीं किया जा सकता। मियाँ बीवी का झगड़ा माँ बाप की लड़ाई में तब्दील मत करें। घर बीवी के नाम कराना कोई बड़ी बात नहीं, उनकी जायदाद भी अहलिया के नाम है। मियाँ बीवी खुद जो मामला हल कर सकते हैं वो जज और वकील नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा से मुलाकात न कराने से मुतालिक डॉक्टर शीरी मजारी की दरख्वास्त रिप्रेजेंटेशन में तब्दील करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इरसाल कर दिया और हिदायत की है कि इस दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक जल्द फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 24 जनवरी को सज़ा सुनाई गई थी। ताहम दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सज़ा के बाद फैमिली और वकला से मुलाकात की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने इस मामले पर मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशन को
ریپرزنٹیشن میں تبدیل کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ارسال کر دیا اور ہدایت کی کہ اس درخواست پر قانون کے مطابق جلد فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ جیل قوانین کے تحت قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق امور پہلے متعلقہ انتظامی فورم پر اٹھائے جانے چاہیے، جس کے بعد عدالتی کارروائی عمل میں آتی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی قائد حزب اختلاف سینٹ اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ سانحہ ترلائی پر اظہار تعزیت کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سانحہ ترلائی میں شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم نے کہا ہے کہ طلبہ کے مسائل حل کرنا جماعت اسلامی کا مشن ہے۔ پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ نوشہرہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسی بہت خراب ہے۔ پاکستان میں آج بھی جاگیرداری کا نظام موجود ہے، ظلم کے اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے نظام میں بہتری لائے، بلدیاتی نمائندوں کو ان کا آئینی حق دے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مسائل کو حل کرنا جماعت اسلامی کا مشن ہے۔ پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوشہرہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسی بہت خراب ہے۔ پاکستان میں آج بھی جاگیرداری کا نظام موجود ہے، ظلم کے اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے نظام میں بہتری لائے، بلدیاتی نمائندوں کو ان کا آئینی حق دے۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، کراچی کے علاقے لانڈھی میں واقع ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پلاسٹک بنانے والی فیکٹری میں لگنے والی آگ نے برابر میں 2 فیکٹریوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مزید جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل، بہت ہی تشویشناک یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر بتائیے گا، اور مزید کتنی فیکٹریاں ہیں جو کہ لپیٹ میں آ گئی ہیں، کتنی برن ہو چکی ہیں وہ فیکٹریاں بھی؟ جی دیکھیں، یہ ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی اور اس میں پلاسٹک کی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ پلاسٹک کا یہ اس میں بہت بڑا گوڈاؤن بھی ہے اور پلاسٹک دانہ اس میں بڑی مقدار میں یہاں پر موجود ہے۔ اس فیکٹری میں آگ لگی اور آگ انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلی۔ اس نے سب سے پہلے ایک فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لیا، جو کہ ایک لنڈے کے کپڑے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، جو کہ استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس فیکٹری کے اندر، اس کو لپیٹ میں لیا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری فیکٹری جس میں شوز رکھے ہوئے تھے، شوز بنائے جاتے ہیں، ان 2 فیکٹری کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آگ انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلی۔ اسی طرح فائر بریگیڈ نے بھی رسپانس کیا۔ ابتدائی طور پر جو یہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے سب سے پہلے آگ پر قابو پانے کی کوشش کری، لیکن اس میں ناکامی ہوئی اور آگ انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلی۔ چونکہ پلاسٹک دان ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ یہ آگ پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مزید 2 فیکٹری تک پھیل گئی۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں احمد یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت 3 اسنارکل کے ذریعے یہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہیں۔ شہر بھر سے فائر ٹینڈر طلب کر لی گئی، تیسرے درجے کی آگ اسے قرار دیا گیا تھا اور اس وقت یہاں پہ مجموعی طور پر 15 سے زائد گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، واٹر باؤزر ہے اور واٹر ٹینکر کے ذریعے بھی پانی یہاں پہ سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ایک فیکٹری جو کہ استعمال شدہ کپڑوں کی تھی، اس کی آگ کنٹرول میں کر لی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جس فیکٹری میں آگ لگی تھی اور جہاں پہ شوز رکھے ہوئے ہیں، وہ دونوں فیکٹریاں ابھی بھی جل رہی ہیں، اس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ آگ بدستور موجود ہے اور اس پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جس فیکٹری میں آگ لگی تھی پلاسٹک کی فیکٹری، اس کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، اس پہ کریکس پڑنا شروع ہو گئے ہیں، ایک اندر آگ کی ہیٹ کی وجہ سے اور جو باہر سے پانی کا پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے دیواریں جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو گئی ہیں اور ان میں کریکس پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دیواریں بھی کسی وقت گر سکتی ہیں۔ فائر بریگیڈ یہاں پر مستقل کام کر رہے ہیں، لیکن آگ بدستور پھیلتی چلی جا رہی ہے اور فائر بریگیڈ حکام یہ کہتے ہیں کہ آگ پر قابو پانے کی کوششیں مستقل جاری ہے۔ 3 اسنارکل کے ذریعے یہاں پر فائر فائٹنگ کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ فائر فائٹرز کے یہاں پہ 12 سے زائد ٹینڈر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جی شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے راہیل۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا مبینہ چھڑکاؤ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی حکومت نے بین الاقوامی اداروں کے دروازے کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لبنانی وزیر ماحولیات نے سرحدی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں کا مشتبہ کیمیائی مواد سپرے کی تصدیق کر دی ہے۔ کیمیائی مواد کی نوعیت جاننے کے لیے فوج کے سربراہ سے رابطہ کر کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اگر مواد زہریلا ثابت ہوا تو یہ حیران کن نہیں ہوگا۔
لاہور میں آئی جی جیل خانہ جات کے آفس میں بھی بسنت کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا. تقریب میں جیل سٹاف کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر فنکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے ماحول کو گرما دیا. تفصیلات اشرف ننکان کی رپورٹ میں. آئی جی جیل خانہ جات کے آفس کی چھت پر بسنت کا میلہ سجایا گیا، جس میں سیکرٹری ہوم احمد جاوید قاضی، آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر اور دیگر حکام نے شرکت کی. تقریب میں گلوکارہ حمیرہ ارشد، میگھا اور نسیم وکی نے شرکت کی اور پتنگ بازی سے بھی لطف اندوز ہوئے. پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی مختلف پکوانوں سے تواضع بھی کی گئی. اشرف ننکانوی، جیو نیوز، لاہور. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی بھی فیملی کے ہمراہ اندرون لاہور بسنت منانے پہنچے. تفصیلات جیو نیوز کے نمائندے اعظم ملک سے. جی لاہور ہے، بسنت ہے اور رنگ ہے. نہ صرف لاہور تو چلے لاہور ہے، لاہور کا ایک فن ہے. کہاں کہاں سے نہیں یہاں پر لوگ آئے. علی قاسم گیلانی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں لاہوریوں کی تو آج عید ہے، اور بلکہ میں نے عید پہ بھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا میں نے آج پورے شہر کو خوشی میں دیکھا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک واقعہ ہو گیا اسلام آباد میں، تو بڑا دل خراش واقعہ ہے. تو اس کو ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ جو لوائقین ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں. خاور رضوی صاحب نے مجھے بتایا ہے. اب مجھے یہ دیکھیں میرے سے تو یہ اچھا وہ لے گیا، لو جی پیچھا ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے پیچھا کر لیا ہے. اور آپ نے یہ پیچھا جیتنا ہے. آپ نے گڈی کو جو ہے نا وہ کٹ تو نہیں گئی نہیں ہم نے یہ پیچھا میں نے لگایا ہے. تو بڑا فن ہے جی. اس وقت چھتیں جو ہیں اس وقت بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں. پیچ لگ رہے ہیں، وہ کاٹا کنارے لگ رہے ہیں، کھانا سرو ہو رہا ہے. اور اس لائک فن، میں آپ کو اپنے الفاظ بتا نہیں سکتا کہ کتنا فن ہے اس وقت یہاں پہ. 3 روزہ 17ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول 2026 کا آغاز ہو چکا ہے. ادب، ثقافت اور عصری موضوعات پر سیشنز جاری ہیں. فیسٹیول میں غیر ملکی مصنفین، دانشور اور ادیب بھی شریک ہیں جو علم اور مکالمے کو فروغ دے رہے ہیں. نمائندہ جیو نیوز ولید احمد کی رپورٹ. کراچی میں سمندر کنارے کراچی لٹریچر فیسٹیول کی اس بار تھیم ہے لٹریچر ان اے فریجائل ورلڈ. تقریب کے آغاز میں گل پلازا کے متاثرین اور اسلام آباد میں حالیہ بم دھماکے کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر، کونسل جنرل فرانس، سابق وزیر ماحولیات سینیٹر شیری رحمان اور مصنف ناصر عباس نیر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. Each year, the Karachi festival reminds us that literature is not a luxury. It's a vital force that shapes societies, deepens understanding, and elevates public discourse. یادیں اور ان پر مبنی کہانیاں ہمیں شناخت کے سوا بھی بہت کچھ دیتی ہیں. یہ یادیں ہی ہیں جو ہمیں خوشی، رنج، اداسی، ناسٹلجیا، واپسی کی آرزو اور کبھی کبھی ندامت اور اپنے آپ سے جنگ میں بھی مبتلا کر دیا کرتی ہیں. ادیبوں، شعراء، مصنفین، اہل علم اور کتاب سے محبت کرنے والوں نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کو شہر کا ادبی سرمایہ قرار دیا. کراچی میں مشاعرے اور تقریبات اور تہذیبی اجتماعات اب اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں کہ معمول ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بہت رونق رہتی ہے اور خدا اس کو نظر بد سے بچائے. اور بہت اچھا لگا اور بہت اچھی تقریریں ہوئیں. نامور کتھک رقاصہ نگہت چودھری اور کتھک سولز کی جانب سے شاندار رقص پیش کیا گیا. فیسٹیول کے پہلے دن مختلف سیشنز کے ساتھ سندھی مشاعرہ بھی ہوا. میلے کے دوسرے اور تیسرے دن بھی فکری اور شعوری سفر کا فروغ جاری رہے گا. کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی. حاضر ہوں گے بریک کے بعد.